بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ، بہت اہم اور بہت ہی نازک نوعیت کے معاملے پر میں بات کروں گا آپ سے، اور یہ بیانات ہیں چائنا اور امریکہ کے۔ لیکن یہ صرف بیان نہیں ہے، بلکہ دو عالمی طاقتوں کی لفظی جنگ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس جنگ کا مرکز ہے پاکستان۔ ایک طرف امریکہ پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو چینی قرضہ ہے، یعنی جو سی پیک ہے، وہ ایک جال ہے اور وہ خبردار کر رہا ہے کہ آپ اس سے بچ کے رہیں، اور دوسری طرف چائنا کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، جو انفراسٹرکچر پاکستان کا، اس کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو لفاظی ان دونوں ممالک کے بیچ میں اس کا مرکز پاکستان میں، تو اس پر آج بات کریں گے کہ اس کے پیچھے اصل سیاست ہے کیا۔ تو آئیے اب پوری کہانی میں آپ کو بڑی آسان سی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے امریکہ نے وار کیا۔ کیا وار کیا؟ یہاں پر جو ان کی چارج ڈی افیئرز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیتھ ٹریپ ہے، پاکستان کو اس سے خبردار رہنا چاہیے، پاکستان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور پاکستان کو جو چینی قرضے کا جال ہے اس میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ چین آپ کو قرضے میں پھنسا رہا ہے، آپ احتیاط کریں۔ اچھا، اب یہ بات صرف معاشی نہیں ہے، بلکہ ایک سخت سیاسی اشارہ ہے۔ امریکہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے پاکستان سے کہ آپ چائنا سے دور ہو جائیں، لیکن جو وجہ بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ قرضے بڑے خطرناک ہیں اور یہ پاکستانی معیشت پر ان کا بڑا بوجھ پڑ جائے گا۔ یہ ساری بات سی پیک کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، اب چینی جو ہیں، ان کا جو بھی ان کے منصوبے ہیں، ان کا عالمی ریکارڈ بالکل محفوظ ہے، سب کے سامنے ہے، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ بیان کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں، یہ تو میڈیا پر چلا، اور تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ امریکہ پاکستان کو وارن کر رہا ہے، امریکہ پاکستان سے یہ چاہتا ہے۔ چائنا نارملی کوئی سخت جواب دیتا نہیں ہے، لیکن اس چیز کا انہوں نے جواب دیا، بڑی سختی سے جواب دیا، اور چینی سفارت خانے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی، جو یو ایس چارج ڈی افیئر کا جو بیان تھا نیٹلی کا، تو اس میں چائنا نے کہا کہ پاکستان از اے فری اینڈ انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ بالکل فری ہے پاکستان، اور ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور اس کا کوئی اس کا بہت ہی واضح الفاظ میں یہ کہا چائنا نے۔ بالکل پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور اسے کوئی ملک حکم نہیں دے سکتا، اور وہ جس کے ساتھ تعلق رکھے یا نہ رکھے، یہ اس کا اپنی چوائس ہے، اور ہم پاکستان کو کسی جال میں نہیں پھنسا رہے۔ پاکستان کی ترقی میں ہم انہیں مدد دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ چین پاکستان کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور بار بار یہ کہا ہے کہ یہ قرض جال نہیں ہے، بلکہ ایک کنسیشنل یہ ڈیولپمنٹل لونز ہیں، اور یہ پاکستان کی ترقی کا ستون ہے، اور اس کا تعلق سی پیک سے ہے۔ یعنی بالکل چائنا نے بھی سیدھے ہی ہو کے امریکہ سے یہ کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور آپ اسے ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ اب یہ ساری صورتحال کیا واضح کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے، اور جس طرف امریکہ ہے وہاں پر آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، پاکستان کے دفاعی تعلقات ہیں۔ دوسری طرف چائنا ہے، جس میں سی پیکس ہیں، سی پیک کے اندر پورٹس ہیں، بجلی گھر ہیں، سڑکیں ہیں، ریلوے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ کیا چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے سیکورٹی بلاک میں رہے۔ چائنا کیا چاہتا ہے کہ پاکستان جو اس کے معاشی کوریڈور کا مرکزی حصہ ہے، وہ اپنے اس منصوبے کو جاری رکھے۔ اب یہ صرف کوئی بیان بازی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یہ علاقائی اثر و رسوخ کی جنگ ہے۔ اچھا، اب ذرا ذکر کر لیتے ہیں کہ امریکہ کو اس میں اصل خوف ہے کیا۔ امریکہ کا اصل ڈر یہ ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ معاشی طور پر بہت زیادہ جڑ گیا، اور طویل جو مدتی اقدامات ہیں ان میں پاکستان کو جو سی پیک ہے وہ بیجنگ کے قریب لے جا رہا ہے۔ گوادر کی جو بندرگاہ ہے اور خطے میں جو دوسرے معاملات ہیں،
جہاں چائنا کے ساتھ تعاون بڑھ رہا ہے وہ امریکی مفادات کو متاثر کر سکتا ہے۔ چائنا کی جو موجودگی ہے خطے میں، یہ ظاہر ہے جو امریکی دخل اندازی ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر چین کا اصلی مسئلہ کو پاکستان کا قرضہ نہیں ہے، چین کوئی امریکہ کا، سوری میں کہہ رہا ہوں، امریکہ کا مسئلہ کوئی قرضہ نہیں ہے چائنا کا، کیونکہ کوئی اتنا زیادہ ویل وشر تو امریکہ نہیں ہے، پچھلے 70 سال میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کا اصل مسئلہ اثر و رسوخ کا ہے، اور چائنا کو بھی غصہ اسی لیے آیا کہ یہ جو ڈیٹ ٹریپ نیریٹو ہے امریکہ کا، جو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، جہاں پر بھی چائنا جاتا ہے، چاہے افریقہ ہو، ایشیا ہو، پاکستان ہو، وہ بار بار اس کو دہرا دیا جاتا ہے، اور پھر مغربی میڈیا پورے ایک تسلسل کے ساتھ اس پر ایک کیمپین کرتا ہے اور سی پیک کو ایک ڈیٹ ٹریپ بنانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی پھر اسی لہجے میں بڑا سخت جواب دیا ہے کہ ہم پر غلط الزام لگ رہے ہیں اور اب ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اچھا، اب پاکستان کو اس میں کیا ہے؟ پاکستان کے لیے ایک بڑی یونیک سچویشن ہے، ہم اس میں فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو دونوں طاقتوں کی ضرورت ہے۔ معاشی ترقی کے لیے ہمیں چین کی ضرورت ہے، سی پیک کے لیے، اب دوسرا ہمیں جو آئی ایم ایف اور عالمی جو مالیاتی نظام ہے اس کے لیے امریکہ پاکستان کے لیے ایک بہترین راستہ کھول سکتا ہے۔ تو دونوں سے تعلقات رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ کسی ایک کیمپ میں اگر آپ مکمل طور پر چلے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے مفادات پر کمپرومائز کرنا پڑے۔ ابھی اگر اب ہم موجودہ اس وقت دنیا پر نظر ڈالیں تو بھارت، ترکی، سعودی عرب، یو اے ای سب یہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت چل رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آگے اب کیا ہوگا؟ کیا یہ لفظی جنگ ابھی رکے گی یا نہیں؟ ممکن ہے کہ امریکہ ڈیٹ ٹریپ کا بیانیہ مزید بڑھانے کی کوشش کرے اور اس کے مقابلے میں چائنا سی پیک کی کامیابیاں جو ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرے، اور پاکستان دونوں سے تعلقات کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے۔ اب جو سیاسی حلقے ہیں وہ اس بحث کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے حق میں ہیں، کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ خالی معاشی نہیں ہے، یہ جیو پالیٹکس ہے، طاقت، رسائی، اثر، کنٹرول، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور عوام کے لیے جو اصل سوال ہے، وہ جو سب سے اہم سوال ہے کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے، چین یا امریکہ؟ اب یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سی پیک دیکھیں، چائنا سڑکیں بنا رہا ہے، بندرگاہ بنا رہا ہے، بجلی گھر بنا رہا ہے، توانائی دے رہا ہے، اور اگر امریکہ کو دیکھیں تو اگر آئی ایم ایف پیسے نہ دے، اور پھر وہ تجارت ہے اور جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں، پورا گلوبل سسٹم ہے جس میں یہ ہمیں امریکہ سہولت دیتا ہے، اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہم تو بالکل ابھی تک بینکرپٹ ہو چکے ہوتے۔ اب پاکستان کو دونوں کی ضرورت ہے، لیکن اپنے مفاد میں، اپنی شرائط پر۔ اب آخری بات میں کرتا ہوں کہ امریکہ اور چین کی یہ جو لفاظی جنگ ہے، اس سے ایک بات اور پکی ہو گئی ہے کہ دنیا پاکستان کے فیصلوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اب پاکستان کو کیا کھویا کیا پایا، یہ پالیسی جو ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے اور قومی مفاد والی ایک پالیسی اختیار کرنا ہوگی، کیونکہ آنے والے دنوں میں سی پیک فیز 2 شروع ہوگا، جو ایک نئی ڈیل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح آئی ایم ایف سے بھی ہم نے ایک نئی ڈیل، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ری شیڈیول کرتے رہتے ہیں قرضے، اس کے لیے بھی بات چیت ہوگی۔ تو یہ جو کشمکش ہے چین اور امریکہ کی بڑے کی، اور اس میں پاکستان ایک بہت ہی اہم اسٹریٹجک کھلاڑی بن کر ابھر سکتا ہے، اور اگر ہم فیصلے عقل، توازن اور ملک کی بہتری کو سامنے رکھ کر کریں تو ہم اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی اس ساری صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو ڈومیسٹک حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں، ہماری جو ڈومیسٹک کنفرنٹریشنز ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، عمران خان جیل میں ہے، یہ چیزیں ہمیں نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو ہماری رجیم ہے، جو ہماری حکومت ہے، عمران خان کے خوف سے یہ ہو سکتا ہے کہ معاملات کو کچھ اس انداز میں طے کرنے کی کوشش کرے اپنی جان بچانے کے لیے کہ پاکستان وہ فائدہ نہ اٹھا سکے جو اس وقت کی صورتحال اس کو فائدہ اٹھانے کے جو مواقع دے رہی ہے۔ تو پھر اس ساری صورتحال میں جہاں چائنا
اور امریکہ دونوں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک کو گوادر چاہیے، دوسرے کو پسنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ہمارے لیے کام کریں کیونکہ ہمارے مفادات دونوں سے وابستہ ہیں. بہت ضروری ہے کہ جو انٹرنل کنفرنٹیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آ کر چائنا اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کریں تاکہ جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے حق میں بہتری کی طرف جا سکیں. اجازت دیجیے مجھے اس ویلاگ سے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.